سوار دو میرے خواجہ، مجھ کو نواز دو میرے خواجہ، مجھ کو نواز دو۔ لوگوں، ایک مثال بیان کی جا رہی ہے، اب اسے کان لگا کر سنو۔ تم لوگ اللہ کو چھوڑ کر جن جن کو دعا کے لیے پکارتے ہو، وہ ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے، چاہے اس کام کے لیے سب کے سب اکٹھے ہو جائیں۔ اور اگر مکھی ان سے کوئی چیز چھین کر لے جائے تو وہ اس سے چھڑا بھی نہیں سکتے۔ ایسا دعا مانگنے والا بھی بودا، اور جس سے دعا مانگی جا رہی ہے وہ بھی۔ ان لوگوں نے اللہ کی ٹھیک ٹھیک قدر ہی نہیں پہچانی۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ قوت کا بھی مالک ہے، اقتدار کا بھی مجھے مالک ہے۔ ڈریمز میں اللہ نے دکھایا کہ جو شرک ہے نا وہ اس دنیا میں اتنا پھیل چکا ہے کہ اس سے پہلے یہ اتنا شرک کبھی نہیں تھا پھیلا ہوا۔ یعنی یہ ڈریم میں مجھے اللہ نے کہا کہ قاسم، یہ دنیا اس سے پہلے اتنی شرک سے بھری کبھی نہیں تھی جتنی یہ آج شرک سے بھری ہوئی ہے۔ پھر جب اللہ نے اور خاتم النبیین محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے شرک اور اس کی اقسام کے بارے میں بتایا تو وہ میں خود حیران ہو گیا۔ میں نے کہا یہ تو جو شرک ہے یہ تو مسلمان ملکوں میں نہیں بلکہ مسلمان گھرانوں میں بھی ہر جگہ موجود ہے۔ تو اس میں یہ کہ جیسے اب فتح مکہ کے موقع پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خانہ کعبہ میں 360 بت پڑے تھے، ان کو توڑا۔ بالکل ایسے۔ اگر آپ دیکھیں تو یہ جو 360 یہ جو بت ہیں یہ اب آج کل کے دور میں آپ کو نظر آئیں گے آرٹ اور کلچر کے نام پہ۔ یہ ایک حدیث بھی ہے کہ جس گھر میں تصویر ہو تو اس گھر میں اللہ کی رحمت کے فرشتے نہیں آتے۔ تو تصویر بھی بغیر ضروری تصویریں جو ہیں یہ بھی ایک شرک کی فارم ہے۔ تو ان چیزوں کو ہمیں اوائڈ کرنا چاہیے، جی پاک کرنا چاہیے اپنے گھروں کو، اور ہمیں پہلے اپنے گھر سے یہ شروع کرنا چاہیے۔ ابھی کیا ہو رہا ہے کہ ہم ان چیزوں کو بالکل معمولی سا لیتے ہیں، لیکن اللہ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے کہ قیامت کے دن اللہ جس کے چاہے گا گناہ بخش دے گا مگر شرک کبھی معاف نہیں کرے گا۔ اور یہی بات اللہ نے مجھے خوابوں میں بھی بتائی ہے کہ قاسم، قیامت کے دن میں جس کے چاہوں گا گناہ بخش دوں گا لیکن میں شرک کبھی معاف نہیں کروں گا۔ اور قاسم اس غلط فہمی میں کبھی نہ پڑنا کہ قیامت کے دن میں شرک کو معاف کر دوں گا۔ تو شرک کے بارے میں اللہ نے مجھے بتایا کہ ہر حال میں اپنے آپ کو میں نے بچانا ہے، تبھی اللہ میری مدد کرے گا۔ اور اللہ نے بہت سے ڈریمز میں مجھے دکھایا بھی ہے، بتایا بھی ہے کہ حالانکہ آپ دیکھیں تو میں کوئی اتنا ریلیجیس بھی نہیں ہوں اور نہ میں نے کوئی داڑھی رکھی ہوئی ہے، تو اس کے باوجود اگر میری اللہ مدد کر رہا ہے تو اللہ نے مجھے یہی خوابوں میں بتایا کہ قاسم میں تیری صرف اس لیے مدد کر رہا ہوں کہ تو نے اپنے آپ کو شرک اور اس کی اقسام سے بچانا شروع کر دیا۔ یعنی بچانا شروع کر دیا، ابھی وہ جو اللہ کو یعنی میری کوشش جو ہے وہ پسند آئی۔ تو اگر ہم سب مسلمان، ہم سب پاکستانی اپنے آپ کو شرک اور اس کی اقسام سے بچائیں تو اللہ ایک یعنی اپنی رحمت کے اور خزانوں کے دروازے کھول دے پورے پاکستان کے۔ جی تو ابھی کیا ہوتا ہے کہ ہم کوئی بھی پلان بناتے ہیں، کوئی گورنمنٹ نے پلان بنایا وہ کامیاب نہیں ہوتا، کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کی مدد نہیں ہمارے ساتھ۔ جب اللہ کی مدد ہی نہیں ہے ہمارے ساتھ تو وہ جو مرضی آپ پلان بنا لیں وہ کبھی کامیاب نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہے، لیکن جب اللہ کی مدد ہمارے ساتھ ہوگی تو ہم جو بھی پلانز بنائیں گے وہ اللہ اپنی مدد سے ان پلانز کو کامیاب کرے گا اور پھر یہ ملک جو ہے وہ ترقی کرے گا۔ اور یہ بھی ایک حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم کوئی تصویر دیکھو تو اس کو پھاڑ دو، اور جب کوئی تم قبر اونچی دیکھو تو اس کو برابر کر دو۔ یہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو آئی تھنک انہوں نے حکم بھی جاری کیا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ کوئی قبر اونچی دیکھو تو اس کو توڑ دو، اور کوئی بت دیکھو تو اس کو توڑ دو اور قبر کو برابر کر دو۔ تو جیسا کہ اب ہمارے ویورز کو آپ نے ماشاءاللہ بہت اچھی چیزیں بتائی ہیں شرک اور اس کی فارم سے ریلیٹڈ، تو کیا ایسا لاسٹ پیغام ہے جو آپ ہمارے دیکھنے اور سننے والے ویورز کو دینا چاہیں گے تاکہ وہ اس چیز کے اوپر عمل درآمد کر سکیں؟ آخر میں پیغام یہی دینا چاہوں گا کہ یا تو آپ اپنے نفس کو خوش کر لیں یا پھر اللہ کو خوش کر لیں، اور ہمیں اللہ کی ضرورت ہے، اللہ کو ہماری ضرورت نہیں ہے۔
تو جب میں نے بھی یہ شروع کیا تو میں نے یہی کہا تھا کہ اللہ کو میری کوئی ضرورت نہیں ہے، مجھے اللہ کی ضرورت ہے، مجھے اللہ کی مدد جو ہے نا وہ چاہیے۔ تو میں نے پھر اپنے آپ کو ایسے شرک اور اس کی اقسام سے بچانا شروع کر دیا۔ تو اسی طرح ہم اپنے گھروں سے یہ شروع کریں، ہم اپنے گھروں کو شرک اور اس کی اقسام سے پاک کریں۔